میرے خیال میں مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی، ایران کے معاملے میں بہت زیادہ وقت ضائع کیا، ڈیل نہیں کرنا چاہتے، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ گزشتہ روز ایران نے سعودی عرب اور دیگر ممالک کے جہازوں پر حملے کیے۔ ایرانی جھوٹ بولتے ہیں، اندر کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار نہیں رکھیں گے، باہر آ کر کہتے ہیں اس معاملے پر بات ہی نہیں ہوئی، ان سے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر کی انقرہ میں نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات میں گفتگو، ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر نیٹو پر برہم، مشکل ترین پارٹنر قرار، کہا امریکہ کو نیٹو کی ضرورت نہیں۔ آبنہ ہرمز میں کشیدگی کے بعد امریکہ کے ایران پر حملے، جزیرہ قشم، خارک، سیرک اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے، آسمان پر دھوئے کے بادل۔ کارروائی 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کا جواب ہے، 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، سینٹ کام کا بیان۔ ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، بھاری قیمت چکانے کی وارننگ۔ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے دورہ ترکیہ کے دوران ایران پر حملے کا حکم دیا۔ ایران کا امریکی حملوں پر جواب، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا بوشہر میں جدید امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، کویت میں فضائی دفاع ہائی الرٹ، متعدد دھماکوں کے بعد بحرین میں سائرن بج اٹھے۔ کویت کی مذمت، جس امریکی اڈے سے حملہ ہوگا ہماری فوج اسے نشانہ بنائے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا امریکی حملے پر رد عمل۔ ایرانی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا تعزیتی جلوس عراق کے شہر نجف میں رواں دواں، شہید رہبر اعلیٰ کے آخری دیدار کے لیے سڑکوں پر عوام کا سمندر، لاکھوں افراد غم سے نڈھال، امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے، شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش، جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے کربلا بھی لے جایا جائے گا، کل مشہد میں امام رضا کے روزے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نجی کمپنی کا کارگو طیارہ اورماڑہ کے قریب حادثے کا شکار، 16 گھنٹے گزر گئے، تاحال سراغ نہ مل سکا۔ کارگو طیارہ مرمت کے بعد شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ نجی کمپنی کے مطابق بوئنگ 737 پر پائلٹ سمیت عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان، انجینئر عارف اور حامد شامل۔ رات 9:21 پر طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ وزیر اعظم کا حادثے پر افسوس کا اظہار، سرچ اینڈ ریسکیو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ کے پی اسمبلی میں متنازع بل پاس کیا گیا، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے، ایسے اختیارات مغل بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی تنقید، کہا بل کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اراکین ڈی چوک پر آ کر جلاؤ گھیراؤ کریں تو بھی مقدمہ نہیں ہوگا۔ اسپیکر کے پی اسمبلی کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ مقدمے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ بلو پاسپورٹ کا مقصد پاکستان سے فرار ہونا ہے، ہمیں ان کا راستہ روکنا ہوگا۔ چین میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہی اور لینڈ سلائیڈنگ، ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا چینی صدر شی جن پنگ سے اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاک چین دوستی ہر آزمائش میں مضبوط اور غیر متزلزل رہے گی، غم کی اس گھڑی میں چینی بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کرتے ہیں۔ میاں شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چین کے وزیر مملکت برائے داخلہ سے ملاقات، انسداد دہشت گردی تعاون اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ، داخلی سلامتی کے امور پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی شری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے بھی ملے، انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوارڈینیشن پر اتفاق، غیر قانونی امیگریشن اور جعلی پاسپورٹ پر سفر کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، عراق کے شہر نجف میں تعزیتی جلوس رواں دواں، شہید رہبر اعلیٰ کے آخری دیدار کے لیے سڑکوں پر عوام کا سمندر امڈ آیا، لاکھوں افراد غم سے نڈھال، امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے، شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش، جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے کربلا بھی لے جایا جائے گا، شہید سپریم لیڈر کو کل مشہد میں امام رضا کے روزے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔
امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کا سفارتی کردار نمایاں، عالمی تجزیے میں مودی کی خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھنے لگے۔ بھارت کو امریکہ کے شدید دباؤ کا سامنا، امریکی جرید فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں بھارتی خارجہ پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی نظر میں چین کا مقابل بھارت کی اسٹریٹجک اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی تجزیہ کار کے مطابق آئندہ کئی دہائیوں تک بھارت کے لیے چین کا ہم پلہ بننا ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے ملاقات، انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوارڈینیشن پر اتفاق، پولیس ٹریننگ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ، غیر قانونی امیگریشن اور جعلی پاسپورٹ پر سفر کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ We need to have more relationship, more flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history and cultural offensive. پاکستان اور کرغزستان کا باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، صدر مملکت کا دورہ کرغزستان، ہم منصب سے ملاقات، تجارت، توانائی، رابطہ سازی، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط، دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ آصف علی زرداری نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، کرغز صدر کا تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ افغانستان کے عوام تاریخ کے بدترین بحران کا شکار، طالبان رجیم کے آمرانہ نظام پر سخت سوالات اٹھ گئے۔ نااہل طالبان رجیم نے افغان عوام کو بدترین انسانی بحران کی دلدل میں دھکیل دیا۔ عوام کو بنیادی حقوق دینے میں ناکام طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی میں مصروف۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی امدادی امور نے لاکھوں خاندانوں کی زندگی متاثر ہونے کی تصدیق کر دی۔ افغان جریدے کا کہنا ہے کہ روزگار کی شدید کمی سے 74% افغان فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کی موجیں، مراعات اور تنخواہ الاؤنسز کا ترمیمی ایکٹ تیار، 3 روز تک کسی بھی سرکاری رہائش گاہ میں مفت قیام کی سہولت بھی شامل۔ ممبران اور شریک حیات کے تاحیات سرکاری پاسپورٹ کے حصول کے لیے وفاق کو سفارش کی جائے گی۔ ایم پی ایس کو غیر ممنوعہ بور کے 8 لائسنسز بھی ملیں گے۔ تمام ٹول ٹیکسز سے استثناء حاصل ہوگا۔ ارکان پر نوازشات کرنے والے ایوان کی آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش، کے پی اسمبلی نے صحافیوں پر قید، جرمانے اور پابندی کا قانون منظور کر لیا۔ اسپیکر کسی بھی جرنلسٹ کو ایوان کی کارروائی کی کوریج سے روکنے کا مجاز، خلاف ورزی پر صحافی کو 6 ماہ تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ یہ بل جو ہے پیش ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کنڈی صاحب نے پیش کیا۔ اگر میں اسمبلی میں ہوتا، کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، تو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہ کرتا۔ لیکن ظاہر ہے اب یہ بل پیش ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ ناراض ہیں اور شاید وہ اس کو ریورس کرنے کی۔ اراکین کے لیے مراد کا بل پیپلز پارٹی نے پیش کیا، میں اسمبلی میں ہوتا تو کبھی اس کی حمایت نہ کرتا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بل پر ناراض ہیں، انہوں نے اسپیکر اور وزیر قانون کو نظر ثانی کا بھی کہہ دیا۔ پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں سینیٹر مشال یوسف زئی کی بل کی مخالفت، کہا جو بھی ہوا ملی بھگت سے ہوا، بل ریورس ہوگا۔ میں اس قسم کے کسی بھی بل کو نہ سپورٹ کرتی ہوں، نہ جسٹیفائی کروں گی، نہ اون کروں گی۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک چیز ہوئی تو اس کو پی ٹی آئی نے ہی ایکسپوز کیا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں یہ بلی بھگت سے ہوا ہے۔ جس طرح پی ایم ایل این کے لیڈر آف اپوزیشن کو پروونشل منسٹر کا سٹیٹس اور برآمد دی گئی تو وہ خاموش رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات، عالمی اور ملکی حالات پر تبادلہ خیال، مریم نواز کی قانون سازی کے عمل میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی مؤثر شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت، اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے اجراء پر ملک محمد احمد خان کا مریم نواز کو خراج تحسین۔
اور ارجنٹینا کا شاندار کم بیک، مصر کے ہاتھوں سے جیت چھین لی۔ 79 منٹ تک کھیل پر مصر 2-0 کی برتری کے ساتھ حاوی رہا۔ آخری 13 منٹ میں دفاعی چیمپئن میسی، رومیرو اور فرنانڈیز نے گول کر کے کوارٹر فائنل میں سیٹ کنفرم کر لی۔ جیت پر میسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو، کھلاڑیوں کا جشن، مصری فٹبالرز مایوس۔